پیارے بچوں، ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ سخت سردی کا موسم تھا، بہت زیادہ برف باری ہو رہی تھی۔ ایسے میں ٹنٹنی چڑیا اور ٹونی چڑا اپنا چائے کا ہوٹل چلاتے تھے، جو کہ بہت ہی اچھا چل رہا تھا اور ان کو بہت منافع ہو رہا تھا۔ ایک دن وہ دونوں اپنے ہوٹل پر بیٹھے تھے اور بہت سارے پنچھی چائے پی رہے تھے گرم گرم۔ آج تو سردی بھی بہت تھی کہ اچانک ایک بہت ہی چھوٹا سا چڑیا کا بچہ اچانک آ کر گرم گرم آگ کے پاس بیٹھ گیا۔ اس کے پاس نہ تو کوئی گرم کپڑے تھے اور نہ ہی وہ کوئی چیز کھا رہا تھا لے کر، حالانکہ لگ رہا تھا کہ اس کو بہت سخت بھوک لگی ہے۔ سب نے اس کی طرف دیکھا اور اس نے کہا کہ مجھے تھوڑے سے پیسے دے دو، مجھے بہت بھوک لگی ہے، میں نے چائے پینی ہے۔ لیکن سارے پنچھیوں نے اسے ڈانٹ دیا کہ یہ تو ہمارے جنگل کا نہیں لگتا، پتہ نہیں کہاں سے آ گیا ہے۔ اور الو نے تو کہا کہ یہاں سے چلے جاؤ، مجھے نہیں لگتا کہ تم اس جنگل کے ہو، پتہ نہیں آ جاتے ہیں کہاں سے۔ لیکن وہ چپ کر کے آگ کے پاس بیٹھ گیا۔ اس کو شاید بہت سردی لگ رہی تھی کیونکہ اس کے اوپر کوئی گرم کپڑے نہیں تھے۔ چڑا اور ٹنٹنی چڑیا کو ایسا دیکھ کر بہت دکھ ہو رہا تھا۔ انہوں نے باقی پرندوں کو سمجھایا لیکن وہ نہ مانے، اور پھر دکان بند کرنے کا ٹائم ہو گیا۔ جب وہ تمام پنچھی چلے گئے تو انہوں نے آ کر اس چھوٹے سے چڑیا کے بچے سے پوچھا کہ پیاری بیٹی، کیا بات ہے، تمہیں بھوک لگی ہے، تم نے چائے پینی ہے؟ تو انہوں نے اس کو چائے دی۔ اس چڑیا نے وہ چائے بہت شوق سے پی اور بہت خوش نظر آ رہی تھی ان کے رویے سے۔ ٹنٹنی چڑیا اور چڑا ٹونی کے کوئی بھی اولاد نہیں تھی۔ انہوں نے سوچا یہ تو بہت پیاری بچی ہے۔ انہوں نے پوچھا بیٹی تمہارا نام کیا ہے؟ تو اس نے بتایا میرا نام مونی ہے۔ انہوں نے کہا تمہارا گھر کہاں ہے؟ لیکن وہ چپ کر کے چلی گئی۔ اب تو ٹنٹنی چڑیا اور ٹونی چڑا بہت اداس ہوئے۔ ٹنٹنی چڑیا نے کہا مجھے بہت دکھ ہو رہا ہے اس مونی سی بچی کا دیکھ کر، وہ کتنی غریب لگ رہی تھی، اس کے پاس کپڑے بھی نہیں تھے اور وہ بھوکی بھی تھی اور سخت سردی پڑ رہی تھی، برف باری کا موسم تھا۔ اتنے میں سارے ہی پرندے اپنے اپنے گھروں میں چھپ کے بیٹھے تھے۔ ٹنٹنی چڑا اور چڑیا رات کو بھی مونی کے بارے میں باتیں کرتے رہے اور ٹونی نے کہا کہ تم فکر نہیں کرو، وہ پھر آ جائے گی، اس کے بارے میں پھر تم جان لینا۔ ٹنٹنی نے کہا ہماری کوئی اولاد نہیں ہے، مجھے تو لگتا ہے جیسے وہ میری بیٹی ہے، مجھے وہ بہت اچھی لگی ہے، اس کو کہیں سے تلاش کرو۔ ٹونی چڑیا نے کہا کہ کوئی بات نہیں، وہ پھر آ جائے گی۔ لیکن اگلے کئی دن تک وہ اپنی دکان پر اس کا انتظار کرتے رہے اور مونی چڑیا نہیں آئی۔ تمام پرندے ان کی دکان پر آتے، صبح سے شام تک چائے چلتی رہتی اور رات کو بند کرنے کا ٹائم آ جاتا۔ لیکن پھر اچانک ہی 2 ہفتے کے بعد انہوں نے دیکھا کہ مونی چڑیا اچانک پھر آ گئی ہے، اسی طرح بغیر گرم کپڑوں کے اور بھوکی لگ رہی ہے، اور آ کر چپ کر کے ایک بینچ کے پیچھے چھپ کر بیٹھ جاتی ہے۔ دکان بند کرنے کا ٹائم ہوتا ہے۔ ٹنٹنی چڑیا اور ٹونی چڑا اپنی چیزیں سمیٹنے کے لیے آتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ وہ مونی چڑیا ایک بینچ کے پیچھے چھپ کے کھڑی ہے۔ ٹنٹنی چڑیا بڑی خوش ہوتی ہے اسے دیکھ کر اور کہتی ہے بیٹی تم کہاں چلی گئی تھی، تمہارے ماں باپ کہاں ہیں؟ تب مونی چڑیا کہتی ہے کہ میرے بابا نہیں ہیں، لیکن میری ماں ہیں جو بہت بیمار ہیں۔ انہوں نے پوچھا کہ تم کہاں رہتی ہو اور کیا تم ہمیں اپنے گھر لے کر چلو گی؟ لیکن مونی چڑیا کو اچانک پتہ نہیں کیا ہوا کہ وہ چپ کر کے وہاں سے چلی گئی۔ اب تو ٹنٹنی چڑیا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے کہا کہ جو بھی ہو مجھے تو اس کا پتہ لگانا ہے۔ ٹونی چڑیا نے کہا کہ تم فکر مت کرو، میں تمہیں لے کر چلوں گا، ابھی تو ہم گھر چلتے ہیں، آج تو سردی بھی بہت ہے، برف باری بھی ہو رہی ہے، چلو آؤ دکان بند کرتے ہیں۔ پھر اگلے دن ٹنٹنی چڑیا اور ٹونی چڑا اپنی دکان نہ کھولتے اور انہوں نے اس کو تلاش کرنا شروع کر دیا۔ اس کو تلاش کرتے کرتے وہ ایسی جگہ پہنچے جہاں ایک مور تھا۔ مور بھی اپنے دانے کی تلاش میں تھا۔ انہوں نے مور کو کچھ پیسے دیے اور کہا کہ ہمیں ایک غریب بچی مونی کے گھر جانا ہے۔ اس نے کہا اچھا، وہ جس کی ماں بہت بیمار ہے، وہ بہت غریب لوگ ہیں، وہ یہاں پاس ہی ایک ٹوٹے پھوٹے گھر میں رہتے ہیں، آؤ میں تمہیں وہاں لے کر چلتا ہوں۔ اور مور ان دونوں چڑا اور چڑیا کو لے کر وہاں سے اڑ گیا۔ وہ ساری بستی بہت اچھے اچھے گھروں کی تھی، بس وہاں
मोनी चिड़िया का घर ही टूटा फूटा था। जब वो वहाँ पर पहुँचे तो देखा कि घर बहुत गरीब है और उसकी माँ एक बिस्तर पर पड़ी है जो कि बहुत बीमार है और मोनी रो रही है। मोनी की आंखों से आंसू आ रहे थे और उसकी माँ खांस रही थी। घर में कोई सामान भी नहीं था और खाने की भी कोई चीज़ नहीं थी। उन्होंने उसकी माँ को तसल्ली दी और कहा कि बहन तुम फ़िक्र मत करो, आज से हम तुम्हारा इलाज करवाएंगे और मोनी हमारी बेटी है, हम इसको स्कूल में भी दाखिल करवाएंगे। तब ये सुनकर चिड़िया बहुत खुश हुई कि कोई तो हमदर्द आ गया है उनका जो अब उनकी मदद करेगा, वरना तो वो कितने अरसे से ऐसे ही थी। चिड़े ने कहा कि चिड़िया तुम फ़िक्र मत करो, और फिर वो उसको लेकर हॉस्पिटल चले गए। हॉस्पिटल में भी उस चिड़िया को डॉक्टर ने बहुत ही अच्छी अच्छी दवाइयाँ दी, उसको ड्रिप्स लगी, इंजेक्शन लगे और चिड़िया जल्दी जल्दी ठीक होने लगी। अब वो दोनों चिड़ा और चिड़िया मोनी का ख्याल रखते थे। मोनी बहुत खुश थी, अब उसको गर्म कपड़े भी पहनाते। फिर मोनी की माँ बिल्कुल ठीक हो गई और टुनटुनी चिड़िया और टूनी चिड़े के साथ उनके चाय के होटल पर उनका हाथ बटाने लगी और मोनी चिड़िया को स्कूल दाखिल करवा दिया। मोनी चिड़िया दिन रात पढ़ती रहती थी किताबें। अब तो वो होटल पर बैठकर किताबें पढ़ती और वो तीनों चिड़ा और चिड़िया होटल का काम करते और मोनी चिड़िया स्कूल जाती थी बहुत ही प्यारा सा बैग लेके। तो और बर्फ़बारी भी हो रही होती, लेकिन मोनी चिड़िया अब गर्म कपड़े पहनती थी क्योंकि टुनटुनी चिड़िया और टोनी चिड़े ने उसको गर्म कपड़े भी लेकर दिए थे। उसको वो बिल्कुल अपनी बेटियों की तरह ही समझते थे। तो प्यारे बच्चों, ये थी एक बहुत ही प्यारी सी कहानी, बहुत प्यारी सी चिड़िया मोनी चिड़िया की। तो आपको कैसी लगी टुनटुनी चिड़ा, मोनी चिड़िया और टोनी चिड़ी की कहानी? हमें अच्छी तरह से बताएं कि आपको अच्छी लगी है। तो फिर जल्दी से लाइक का बटन दबाएं और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें।